السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ تیز بارش میں اس کی گاڑی سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ دونوں طرف سنسان جنگل تھا اور بیچ سڑک پر واحد اس کی گاڑی دوڑ رہی تھی۔ ونڈ سکرین پر برستی بارش سے سامنے کا منظر دھندلا رہا تھا۔ وہ اس وقت سخت غصے میں بھرا ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، سامنے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاہٹ کی تھی اور ریس پر پاؤں رکھ کر گاڑی کی سپیڈ کو مزید بڑھایا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی آج جانے کی؟ تمہیں دیکھ نہیں رہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے؟ مہر سلطان نے اپنی برابر میں بیٹھی نازک سی لڑکی پر اپنا غصہ نکالتے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی دھاڑ سن کر ہانیہ بری طرح سہم گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب بولو، منہ بند کر کے کیوں بیٹھی ہو؟ کس نے کہا تھا تمہیں یہاں آنے کو؟ اور اب آ ہی گئی تھی تو جیسے گئی تھی ویسے ہی گھر آ جاتی۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا اور اپنا غصہ اس معصوم پر اتار رہا تھا۔ وہ مجھے پھپھو نے کہا تھا جانے کے لیے۔ ہانیہ نے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کرتے کہا۔ میر سلطان نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا۔ اب رونے مت بیٹھ جانا، تمہیں تو عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے ہانیہ کو بری طرح جھڑک دیا۔ ہانیہ نے بمشکل اپنی پلکیں جھپک کر اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا۔ اسے تو اس رویے کی بچپن سے عادت تھی، مگر جانے کیوں اس شخص کی باتیں اس کے دل پر لگتی تھیں۔ میر سلطان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ہانیہ کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا تھا۔ اگر میر سلطان اس کے سر کے آگے اپنا ہاتھ نہ رکھتا تو اس کا سر بری طرح ٹکرا جاتا۔ دھیان سے بیٹھا کرو، پتہ نہیں ہر وقت تمہارا دماغ کہاں رہتا ہے۔ میر سلطان نے ہانیہ پر مزید اپنا غصہ نکالتے ہوئے کہا، کیونکہ گاڑی کسی پتھر سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ میر سلطان نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی چلنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ اب یہ چل کیوں نہیں رہی؟ میر سلطان نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے کہا۔ ہانیہ خاموش بیٹھی رہی۔ میر سلطان تنگ آ کر گاڑی سے اترا۔ بارش نے لمحے بھر میں اسے بھگو دیا تھا۔ اس نے جا کر گاڑی کا بونٹ کھولا، مگر اسے کوئی بھی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ گاڑی رک کیوں گئی تھی، اور وہ اس قدر سنسان جگہ پر کھڑے تھے جہاں دور دور تک کسی مکینک کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہانیہ گاڑی میں بیٹھی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ میر سلطان کے گیلے بال اس کے ماتھے سے چپک گئے تھے۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بالوں کو ماتھے پر سے ہٹایا۔ ہانیہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی۔ اسی وقت میر سلطان نے بونٹ بند کر کے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہانیہ کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ خود بخود ہی سمٹ گئی تھی۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ اس کے ماتھے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سفید شرٹ اس کے جسم سے چپک گئی تھی۔ ہانیہ نے بے اختیاری اس سے نظریں چرائیں۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب مجھے مکینک کو لینے جانا پڑے گا۔ تم یہیں بیٹھ کر انتظار کرو، میں کہیں سے مکینک لے کر آتا ہوں۔ میر سلطان نے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر ہانیہ کے جسم سے جان نکل گئی۔ اس نے بے یقین نظروں سے میر سلطان کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے اتنے اندھیرے میں؟ اس نے دہشت سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ میر سلطان نے نفی میں سر ہلاتے اس کی طرف دیکھا۔ گاڑی کو اندر سے لاک کر کے بیٹھنا، کوئی تمہیں کھا نہیں جائے گا۔ میر سلطان نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ہانیہ نے خوفزدہ ہوتے کہا۔ میر سلطان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ ہانیہ تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی، باہر بارش بہت تیز ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ میر سلطان نے اپنے لہجے کو نرم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں یہاں اتنے اندھیرے میں بالکل نہیں رکوں گی۔ ہانیہ نے ہمت کرتے ضدی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے چلو، ابھی ٹھنڈی بارش میں جاؤ گی تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ میر سلطان نے زج ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی گاڑی سے اترا۔ ہانیہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے سے گاڑی سے اتری۔ اسے ڈر تھا وہ کہیں اسے واقعی میں نہ چھوڑ کر چلا جائے۔
مگر باہر نکلتے ہوئے ٹھنڈی برسات اس کے جسم سے ٹکرائی تو اسے یکدم ہی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ وہ میر سلطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ہانیہ کے پیروں سے کچھ ٹکرایا تھا تو اس کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ چلانا بند کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میر سلطان نے پلٹ کر خونخوار نظروں سے ہانیہ کو گھورا۔ ہانیہ اس کی سرخ نظریں دیکھ کر خوف سے سر جھکا گئی، مگر زیادہ دیر وہ چپ نہ رہ سکی تھی۔ میر سلطان اپنے سامنے آتی درخت کی جھاڑیوں کو اپنے سامنے سے ہٹاتا آگے بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے چلتی ہانیہ زیادہ دیر چپ نہ رہ سکی۔ میں نے سنا ہے اس جنگل میں شیر کے علاوہ بھوت پریت بھی ہوتے ہیں، وہ اگر ہمارے سامنے آ جائیں گے تو ہمیں جان سے مار دیں گے، ہانیہ نے خوف سے سرسراتے لہجے میں کہا اور کہتے ہوئے رونے لگی، جبکہ میر سلطان ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ ایک تو وہ اس لڑکی کی وجہ سے جنگل میں پھنسا تھا، اوپر سے وہ لڑکی اسے زج کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کو وہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی بکواس بند؟ میر سلطان یہ کہتے پیچھے مڑا، مگر سامنے کھڑی ہانیہ کا خوفزدہ چہرہ غور سے دیکھتے اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ ہانیہ بارش سے بھیگ چکی تھی، اس کے گیلے بالوں کی موٹی موٹی لٹیں اس کے چہرے سے چپک گئی تھیں، ٹھنڈ سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، وہ شاید سردی سے کانپ رہی تھی۔ بچپن سے آج تک وہ اپنی ماں کی وجہ سے اس لڑکی سے چڑھتا آ رہا تھا، مگر اس نے کبھی اس نازک لڑکی کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آج اس تنہائی اور ویرانے میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ اس کی نظروں سے کنفیوز سی ہوئی، اس کی نظروں سے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ میر سلطان اپنی اس بے خودی پر ہوش میں آیا اور غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو خاموشی سے چلو، ورنہ میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر شیر اور بھوت پریت تمہیں جان سے مار دیں گے، اور سچ میں مجھے اس بات کا کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا۔ میر سلطان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تو ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ خوف نے لے لی۔ نہیں پلیز، مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں جائیے گا۔ ہانیہ ڈر کر بری طرح سے اپنی جگہ سے اچھلی اور اس نے بے اختیار میر سلطان کا بازو تھاما۔ ایک بار پھر سے میر سلطان کے دل نے اپنی دھڑکنوں کو مس کیا تھا۔ ہانیہ، میر سلطان نے اس کی طرف دیکھ کر تنبیہی لہجے میں پکارا۔ اچھا، میں وعدہ کرتی ہوں اب میں چپ رہوں گی، کچھ نہیں بولوں گی، پلیز آپ مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں جائیے گا، ہانیہ نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کسی بھی لمحے رونے کو بےتاب تھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، پلیز اب خاموشی سے میرے پیچھے چلو، میر سلطان نے اس کے بھیگے ہوئے وجود سے نظریں چراتے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئے تھے جب میر سلطان کو ایک جگہ کچھ روشنی سی دکھائی دی۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت وہاں سے دو لڑکے نکل کر میر سلطان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، یہاں سے کچھ ہی دور ہے، پلیز آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میر سلطان نے ان دونوں لڑکوں سے سوال کیا، مگر ان دونوں لڑکوں کی نگاہیں ہانیہ کے بھیگے وجود پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میر سلطان نے بہت ضبط سے ان لڑکوں کو دیکھا، اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس نے ہانیہ کو غیر محسوس انداز میں اپنی کمر کے پیچھے چھپایا تھا۔ میں آپ دونوں سے بات کر رہا ہوں، میری گاڑی خراب ہے، کیا یہاں آس پاس کوئی مکینک مل سکتا ہے؟ میر سلطان نے اس بار ذرا سخت لہجے میں سوال کیا۔ تمہارے سوال کا جواب بھی دیں گے، پہلے ہمیں اس حسین چڑیا کا دیدار تو کرنے دو، ان میں سے ایک لڑکے نے ہوس بھری نظروں سے ہانیہ کی طرف دیکھتے غلیظ لہجے میں کہا۔ اپنی بکواس بند رکھو، اگر اس لڑکی کے بارے میں کوئی بھی بکواس کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، میر سلطان نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا، مگر وہ لڑکے بھی ڈھیٹ تھے۔ ایک ڈیل کرتے ہیں، تم اس لڑکی کو یہیں چھوڑ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ اگر تم نے ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی تو تم اپنی جان سے جاؤ گے، ایک لڑکے نے سرد لہجے میں میر سلطان کو دھمکی دی تھی۔ میر سلطان نے ابرو اچکا کر اس لڑکے کی ہمت کو داد دی۔ ہانیہ نے خود خوف زدہ ہوتے مزید سختی سے میر سلطان کے بازو کو دبوچا تھا، وہ اسے سختی سے جکڑے کھڑی ہوئی تھی۔
अगले ही पल मीर सुल्तान का हाथ हवा में बुलंद हुआ और उस लड़के के मुंह पर एक थप्पड़ पड़ा। वो लड़का दूर जाकर गिरा। ये देखते ही दूसरे लड़के ने मीर सुल्तान पर हमला कर दिया, मगर मीर सुल्तान ने एक लम्हे में उसे भी धूल चटा दी और फिर अगले ही पल वो दोनों उन लड़कों को बुरी तरह मार रहा था और हानिया मुंह पर हाथ रखे हैरानी से ये मंजर देख रही थी। यहाँ तक कि मीर सुल्तान उन दोनों को मार मार कर थक गया। वो दोनों लड़के अधमुए हो गए थे। आइंदा के बाद किसी लड़की पर नज़र रखने की कोशिश भी की तो ये याद रखना, मीर सुल्तान ने ठोकर मारते हुए चीख कर कहा और हानिया को अपने साथ लिए आगे बढ़ा। हानिया हैरानी से उसके साथ घसीटती हुई चली जा रही थी। कुछ दूर जाकर उसे एक मैकेनिक मिल गया था और कुछ ही देर में उसकी गाड़ी ठीक हो गई थी। उसने हानिया को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। उसने घूर कर हानिया की तरफ देखा जो सर्दी से कांप रही थी। मीर सुल्तान ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? मैं कब से इंतजार कर रही थी, इतनी देर कहाँ लगा दी? सरबत बेगम ने गुस्से से अंदर दाखिल होती हानिया की तरफ देखकर कदरे चीख कर कहा। उसके पीछे ही मीर सुल्तान भीगा हुआ दाखिल हुआ था। सरबत बेगम अपने लाडले बेटे को यूं भीगा देखकर फौरन ही तड़प कर अपनी जगह से उठी। मीर, तुम इस कदर कैसे भीग गए? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सरबत बेगम ने परेशानी से उसके सुर्ख पड़ते चेहरे की तरफ देखकर कहा। हानिया के दिल को कुछ हुआ था। वो भी तो पूरी तरह से भीगी हुई थी, मगर पुप्पो ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। मीर सुल्तान ने हानिया की तरफ देखा जो खामोश खड़ी थी। सरबत बेगम मीर को अपने साथ लिए जल्दी से सोफे की तरफ बढ़ी और उसे सोफे पर बिठाया। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर जल्दी से तौलिया लेकर आओ। सरबत बेगम ने दुरुस्त लहजे में साकित खड़ी हानिया से कहा। हानिया फौरन ही होश की दुनिया में वापस आई और फौरन जाकर तौलिया लेकर आई और पुप्पो के हवाले किया। सरबत बेगम इंतहाई लाड और प्यार से उसके गीले बाल साफ कर रही थी। हानिया की आंखों में आंसू आए थे। उसने हमेशा से पुप्पो में अपनी माँ को देखने की कोशिश की थी, मगर सरबत बेगम उसे कभी भी अपनी बेटी के रूप में ना देख सकी। हानिया उनके लिए एक बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं था। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक हानिया से सिर्फ और सिर्फ नफरत की थी। वो हानिया को किसी भी सूरत अपने घर में बर्दाश्त करने पर राज़ी नहीं थी, मगर हानिया का उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माँ बाप का एक हादसे में इंतकाल हो गया था और अब वो मुकम्मल तौर पर अपनी पुप्पो के रहमो करम पर आ गई थी। हानिया के बाबा ने हानिया की माँ से अपनी पसंद की शादी की थी, जिसका सारा गुस्सा हानिया की पुप्पो उस पर उतारा करती। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अपने कमरे में जाओ और फौरन कपड़े बदल कर आओ और खाना गर्म करो। मेरे बच्चे को भूख लग रही होगी, सरबत बेगम ने तुंद लहजे में कहा, जबकि मीर सुल्तान खामोशी से अपनी माँ का रवैया हानिया के साथ देख रहा था। हानिया जिस तरह से डरी सहमी खड़ी थी। जब वो 4 साल पहले इस घर से गया था, तब भी घर का माहौल ऐसा ही था। सरबत बेगम बात बेबात हानिया को डांटती रहती थी और उसे बातें सुनाती रहती थी। मीर सुल्तान को भी हानिया ही गलत लगती थी, मगर आज इतने साल बाद भी सरबत बेगम का रवैया हानिया के साथ नहीं बदला था। अम्मी, इस बेचारी का क्या कसूर है? उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो भी बारिश में भीग कर आई है। मीर सुल्तान ने नरम लहजे में अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। अरे बस रहने दो, तुम्हें ज़्यादा इस लड़की की हिमायत करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम इसकी माँ को नहीं जानते थे। उसने मेरे भाई को फंसाकर शादी की थी। उसने मेरे इकलौते भाई को मुझसे छीन लिया था। सरबत बेगम सालों पुरानी बात निकाल कर ले आई। मीर सुल्तान ने एक ठंडी सांस भरी। आज जाने क्यों उसका दिल हानिया के लिए धड़क सा उठा था। कुछ ही देर बाद वो निखरी हुई सी वापस लाउंज में आई। उसके गीले बाल कमर पर बिखरे हुए थे। मीर सुल्तान भी कपड़े बदलकर वापस लाउंज में आ गया था। उसने कनखियों से हानिया की तरफ देखा। वो किचन से खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। मीर बेटा, आ जाओ, खाना खा लो। देखो, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। सरबत बेगम ने नरम लहजे में मीर को मुखातिब किया।
वो अपनी जगह से उठा और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा। हानिया खामोशी से उसके सामने सालन की डिश रख रही थी और फिर वापस पलटने लगी थी। तुम भी हमारे साथ ही बैठकर खाना खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। मीर सुल्तान का लहजा नरम था। सरवत बेगम ने चौंक कर अपने बेटे की तरफ देखा। आज उन्हें अपने बेटे की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। और फिर उन्होंने हानिया की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक अलग ही गुलाबीपन छाया हुआ था। सरवत बेगम का माथा ठुनक सा गया। उन्होंने बामुश्किल अपने लाडले बेटे की निगाहों का मरकज देखा। वो इस लड़की को ही देख रहा था जिससे वो सख्त नफरत करती थी, जिसकी माँ की वजह से उनका भाई उनसे दूर हो गया था। वो अपने भाई की मौत की वजह अपनी भाभी को करार देती थी, हालांकि उनकी भी कोई गलती नहीं थी। इस हादसे में हानिया की माँ भी उसी रोज़ जान से गई थी। हानिया ने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था। वो अपनी पुप्पो की नफरत के साथ परवान चढ़ी थी। सरवत बेगम अपने कमरे में बैठी गहरी सोच में गुम थी। उनकी नज़रें सामने की दीवार पर टिकी हुई थी। उनकी आंखों में एक अलग ही खालीपन सा था। वो कल रात अपने बेटे की निगाहों से डर गई थी। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में जज्बात को पढ़ लिया था। उन्होंने इस डर की वजह से सारी ज़िंदगी अपने बेटे के दिल में इस लड़की के लिए नफ़रत के बीज बोए थे। मगर आज उन्हें लग रहा था कि उनके बोए गए बीज तनावर दरख्त न बन सके। मीर सुल्तान उनका इकलौता बेटा था। वो उसकी रग रग से वाकिफ़ थी और वो इस बात से भी वाकिफ़ थी कि अगर वो अपनी ज़िद पर आ जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए उन्हें जल्दी हानिया के बारे में कोई फ़ैसला लेना था और वो फ़ैसला कर चुकी थी। वो हानिया को इस घर से जल्द रुखसत करना चाहती थी। इस सोच के आते ही उन्होंने फ़ौरन अपना मोबाइल उठाया और अपने मोबाइल में नज़ीरा का नंबर ढूंढा। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई। नज़ीरा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम कल मेरे घर आ जाओ। सरवत बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। उनके दिल से एक भारी बोझ सिरकने लगा था। नज़ीरा सरवत बेगम की दोस्त थी और उनके पुराने मोहल्ले में रहती थी। अगले दिन ही नज़ीरा सरवत बेगम के घर आन धमकी। हानिया ने ही दरवाज़ा खोला था और फिर वो नज़ीरा को सरवत बेगम के पास लाउंज में लेकर आ गई। हानिया, तुम जाकर चाय बनाओ और रात के लिए खाना भी चढ़ा दो। सरवत बेगम ने खुश्क लहजे में हानिया को हुक्म देते कहा। सरवत, ये हानिया कितनी बड़ी हो गई है और क्या रंग रूप निकाला है। मैंने जब इसे देखा था तो छोटी सी थी और ये आज इतनी बड़ी हो गई। नज़ीरा हैरानी से हानिया की कद काट और रंग और रूप को देखते हुए कह रही थी। सरवत बेगम ने एक ठंडी सांस भरी। नज़ीरा, मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं अब हानिया की शादी करके इस फ़र्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझे हानिया के लिए कुछ रिश्ते दिखा दो। मैं बस जल्द अज जल्द इसकी शादी करना चाहती हूँ। सरवत बेगम ने बेजार से लहजे में कहा। नज़ीरा अपनी आंखों से निगाह का चश्मा हटाकर बहुत गौर से सरवत बेगम की चेहरे की तरफ देखने लगी। सरवत, तुझे इधर उधर रिश्ते देखने की क्या ज़रूरत है? इतनी खूबसूरत और समझदार लड़की है। तू कल भी तो अपने बेटे की शादी करेगी तो इस लड़की से क्यों नहीं कर देती? तूने ही तो इसे पाला है, जिंदगी भर तेरी खिदमत करेगी। नज़ीरा ने सरवत बेगम को मशवरा दिया। नज़ीरा का मशवरा सुनकर सरवत बेगम के माथे के बलों में इजाफा हो गया। उन्होंने तुनक कर नज़ीरा को देखा। नज़ीरा, मैंने तुझे जिस काम के लिए बुलाया है बेहतर है तो उसी पर ध्यान दे। मुझे ज़्यादा मशवरे देने की ज़रूरत नहीं। मैं इस लड़की को हरगिज़ अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। मैं तो अपने इकलौते बेटे के लिए किसी अमीर घराने की लड़की लेकर आऊँगी। इस लड़की से शादी करके मेरे बेटे को क्या मिलेगा? और वैसे भी मैं इस लड़की से कभी भी अपने बेटे की शादी नहीं करूँगी। इस लड़की की माँ ने मेरे भाई को अपने काबू में किया था। ये लड़की भी मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगी। सरवत बेगम ने तुनकते हुए कहा। उनके चेहरे के तासुरात से साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें नज़ीरा की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बस तुम जल्द ही इसके लिए कोई रिश्ता लेकर आओ। मैं जल्द अज जल्द इसकी शादी करके इसे इस घर से रुखसत करनी चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने बेटे के लिए कोई चांद सी दुल्हन देख कर लाऊंगी और अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी। सरवत बेगम ने मीर सुल्तान के जिक्र पर मुस्कुराते हुए कहा।
ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں جلدی ہانیہ کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ لے کر آتی ہوں۔ نذیرہ نے سروت بیگم کی باتیں سن کر ٹھنڈی سانس بھرتے کہا، جبکہ دروازے کے پار کھڑی ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ بڑی مشکلوں سے اس نے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا اور چائے کی ٹرے لے کر اندر آ گئی اور پھر خاموشی سے پلٹ گئی۔ ہانیہ کو دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئی تھی۔ ہانیہ کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو پیتی ہوئی پلٹ کر چلی گئی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ ہمیشہ سے ہی میر سلطان سے محبت کرتی آئی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میر اس کی قسمت میں نہیں لکھا۔ وہ روز اپنے دل کو سمجھاتی تھی، مگر آج تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی میر سلطان اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہے۔ وہ کتنی دیر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی اور پھر اپنی قسمت پر سمجھوتا کر بیٹھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ اس کے لیے میر سلطان کی محبت لا حاصل ہے۔ وہ گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی جل رہا تھا۔ وہ اپنا سر تھامے بیٹھ گئی۔ اسے یقین تھا کہ میر سلطان اس سے محبت نہیں کرتا، تو وہ کس کے بل بوتے پر اپنی محبت کے لیے کھڑی ہوتی؟ اس نے اپنی محبت کو اپنے دل میں دفنا دیا تھا۔ وہ میر سلطان کے سامنے اپنی محبت کی بھیک نہیں مانگ سکتی تھی۔ ہانیہ لان میں جھولے پر بیٹھی اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سروت بیگم نے اسے کہا تھا کہ وہ آج شام تیار رہے، اسے کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ ہانیہ نے ان کی بات سن کر اپنا سر محض اسبات میں ہلا دیا، مگر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسی اثنا میں میر سلطان آفس سے گھر لوٹا۔ وہ تھکا ہارا سا اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب اس کی نظر لان میں خاموش سی بیٹھی ہانیہ پر پڑی۔ دور کہیں افق کے پار سورج غروب ہو رہا تھا۔ سورج اپنی آخری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ میر سلطان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ہانیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سورج کی آخری کرنوں سے اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میر سلطان نے سنجیدگی سے سوال کیا اور ہانیہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سورج کی کرنیں اس کی پشت سے ہو کر پلٹ رہی تھیں۔ میر سلطان کی سنہری آنکھیں مزید جگمگانے لگی۔ ہانیہ کو اپنا دل اس کے قدموں میں گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اٹھ کر اس کے سینے سے لگ کر روئے اور اس سے کہے کہ وہ اسے اپنا لے، مگر وہ خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتی؟ میر سلطان نے اکھڑے اکھڑے لہجے میں سوال کیا۔ ہانیہ سٹ پٹا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ میں بس ایسے ہی بیٹھی تھی، ہانیہ نے گھبرا کر جواب دیا۔ میر سلطان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ ہانیہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، اس کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ ہانیہ نے اسے بے اختیار ہی نظریں چرائی۔ اسے میر سلطان کے سامنے جھوٹ بولنا اس دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں رو رہی، شاید میری نیند پوری نہیں ہوئی، ہانیہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میر سلطان کی نگاہیں اس کے چہرے پر شاید کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ ہانیہ اس کے برابر میں سے گزر کر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میر سلطان خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسے ہانیہ کا رویہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ جانے کیوں اس سے کھنچی کھنچی سی رہتی تھی۔ اس میں میر سلطان کی بھی کچھ غلطی تھی۔ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس لڑکی کو غلط سمجھتا رہا تھا، مگر جب اس نے خود غور کیا تو اسے ہانیہ کی غلطی کہیں دکھائی نہیں دی، بلکہ وہ تو اسے ایک بے ضرر سی لڑکی لگی جو اس کی ماں کا ہر حکم سر جھکا کر بجا لاتی تھی۔ میر سلطان کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور ہانیہ اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک جوڑا نکالا اور لمبے بالوں کو چٹیاں میں گوندھ کر کمر پر ڈالا اور اپنے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی گلابی رنگ کی لپسٹک لگائی اور سر پر دوپٹہ سیٹ کر کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ اس کا دل ڈوب سا گیا تھا، مگر خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے تھے۔ ہانیہ سر جھکائے مہمانوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ سروت بیگم اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھنے کے لیے لڑکے کی ماں، بہنیں اور لڑکا بذات خود موجود تھا، بلکہ اسے آدمی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔
اس کی نگاہیں مسلسل ہانیہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ اسے کمرے میں بیٹھی عورتوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں تھا۔ ہانیہ کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے سے قطرے جگمگانے لگے۔ میرے بیٹے کی ہمارے ہی محلے میں پرچون کی دکان ہے، اچھا خاصا کماتا ہے، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ میں تو میرے بیٹے کے لیے کسی ہیرے جیسی لڑکی کی تلاش میں تھی، مگر آج تک مجھے اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی پسند ہی نہ آئی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ لڑکے کی ماں نے تیسرا سموسہ اپنے منہ میں ٹھونستے ہوئے کہا۔ ہانیہ کا دل ڈوب سا گیا۔ سربت بیگم بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ان کے بیٹے کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی اور وہ اپنے ادھیڑ عمر بیٹے کے لیے 19 سال کی لڑکی کا رشتہ لے کر آئی تھی، اور سربت بیگم کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسی اثنا میں میر سلطان اپنے کمرے سے نکلا اور سربت بیگم کے کمرے میں گیا، مگر وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ انہیں ڈھونڈتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ٹھٹک گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میر سلطان نے اپنی ماں کو دیکھتے ناسمجھی سے سوال کیا۔ بیٹا، یہ لوگ ہانیہ کے رشتے کے لیے آئے ہیں، سربت بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر وہ وہاں میر سلطان کی موجودگی سے غیر آرام دہ ضرور ہوئی تھی۔ یہ میر سلطان ہے، میرا بیٹا، سربت بیگم نے اس کا تعارف کروایا۔ میر سلطان نے سنگل صوفے پر بیٹھے لڑکے کی طرف دیکھا۔ ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا، آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، میر سلطان نے سرد لہجے میں کہا اور گہری نظروں سے سر جھکائے بیٹھی ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ نے اس کی بات سن کر ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نگاہیں چند لمحوں کے لیے ٹکرائیں۔ سربت بیگم بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میر سلطان، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سربت بیگم نے ضبط سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے کہا۔ امی، آپ اس ادھیڑ عمر شخص سے ہانیہ کا رشتہ کر رہی ہیں؟ آپ نے ان دونوں کی عمروں کا فرق دیکھا تھا؟ میر سلطان نے خود پر بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میر، تم اپنے کمرے میں جاؤ، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، سربت بیگم نے غصے سے کہا۔ آپ لوگ پلیز یہاں سے جائیں، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، میر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ رشتے کے لیے آئے لوگ قدرے غصے میں کھڑے ہوئے۔ آپ ہمیں بلانے سے پہلے اپنے بیٹے سے پوچھ لیتی، آپ کو تو اندازہ بھی ہوگا کہ آپ کی ناک کے نیچے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، لڑکے کی ماں نے ہاتھ نچاتے ہوئے غصے سے تنتناتے ہوئے کہا۔ سربت بیگم نے گھور کر میر سلطان کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے بہن، میں اپنے بیٹے کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، سربت بیگم نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ نہیں بہن، اتنی بے عزتی کافی ہے، آپ پہلے اپنے گھر کے معاملے سمجھا لیں، آپ کا بیٹا تو اس لڑکی کی شادی نہیں ہونے دے گا، لڑکے کی ماں نے انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ سربت بیگم انہیں روکتی رہ گئی، مگر ان لوگوں نے سربت بیگم کی ایک بھی نہ سنی اور وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ہانیہ اور سربت بیگم حیرانی اور بے یقینی سے میر سلطان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں کو ہی اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میر، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنا اچھا رشتہ ملا تھا ہانیہ کے لیے اور تم نے ان لوگوں کو گھر سے نکال دیا۔ میں پوچھتی ہوں تم نے کیا سوچ کر یہ سب کیا ہے؟ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرتا ہے؟ سربت بیگم غصے سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے میر سلطان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میر سلطان نے ضبط سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، آپ کو اس رشتے میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی؟ کیا وہ آدمی ہانیہ سے دگنی عمر کا ہے؟ آپ کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ہانیہ کی شادی کر سکتی ہیں؟ میر سلطان نے سپاٹ لہجے میں اپنی ماں سے سوال کیا۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سربت بیگم نے پہلے تو کھا جانے والی نظروں سے ہانیہ کو گھورا۔ تمہیں کیوں اس رشتے پر اعتراض ہو رہا ہے؟ یہ میرا مسئلہ ہے، میں ہانیہ کی شادی جس سے بھی کروں، سربت بیگم نے میر کی بات سنتے ہوئے تنکتے ہوئے کہا۔ مجھے اعتراض ہے کیونکہ میں ہانیہ کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسے ہی ہانیہ کا ہاتھ کسی بھی راہ چلتے شخص کو نہیں پکڑا سکتی۔ میر سلطان نے آج اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر ہانیہ کے لیے اپنی پسندیدگی کا دل سے اظہار کیا تھا۔ اس کی بات سن کر سربت بیگم کے سر پر آسمان گر پڑا۔
انہوں نے بے یقین نظروں سے میر سلطان کی طرف دیکھا، جس بات سے وہ ساری زندگی ڈرتی ہوئی آئی تھی۔ آج وہی بات حقیقت کا روپ دھارے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میر، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سروت بیگم نے غصے سے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ میر نے ایک گہری سانس بھری۔ امی، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس نے تھکی تھکی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ کر کہا۔ سروت بیگم ایک جھٹکے سے ہانیہ کی طرف مڑی اور اسے انتہائی نفرت سے گھورا، اور پھر آگے بڑھ کر اس کا بازو بری طرح سے پکڑ کر مسلا۔ ہانیہ کے منہ سے ایک سسکی سے نکل گئی۔ بتا، تو نے کب میرے بیٹے پر ڈولے ڈالے، اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا دیا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا؟ تو میری ناک کے نیچے اپنے حسن کا جادو میرے بیٹے پر چلاتی رہی۔ سروت بیگم ہانیہ پر بری طرح چیخ رہی تھی، جبکہ ان کی اس قدر الزام تراشیوں پر ہانیہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ میر سلطان سے محبت کرتی تھی، مگر اسے میر سلطان سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اب میر سلطان کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار سن کر وہ در حقیقت شاکڈ ہو گئی تھی۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں اسے، اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں، اسے تو علم بھی نہیں ہے کسی بات کا۔ میر سلطان نے ہانیہ کا بازو سروت بیگم کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ ہانیہ فوراً ہی اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹی، ورنہ سروت بیگم کا بھروسہ نہیں تھا کہ وہ آج اس کا گلا ہی دبا دیتی۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، اس کی ماں نے بھی اسی طرح میرے بھائی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کی تھی، اور آج اس کی بیٹی بھی وہی کر رہی ہے۔ میری ہی غلطی تھی جو میں نے اس لڑکی کو اس گھر میں رہنے کی جگہ دی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ مجھے ہی ڈس لے گی؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس لڑکی کے لیے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تو بچپن میں ہی اس لڑکی کا گلا دبا کر جان سے مار دیتی۔ سروت بیگم ہذیانی ہو کر چیخ رہی تھی، اور ہانیہ ڈری سہمی کھڑی ہوئی تھی۔ سروت بیگم کی باتیں سن کر اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میر سلطان کی محبت نے اسے معتبر نہیں کیا تھا، بلکہ اسے اس کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں کے نام کے تانے سنتی آئی تھی، اور آج ان تانوں پر مہر پکی ہو گئی تھی۔ وہ تو اس محبت سے پیچھے ہٹ گئی تھی، مگر میر سلطان اپنی محبت سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہمیشہ اپنی ماں کے نام کا تانا سن کر ہانیہ کا دل خون کے آنسو روتا تھا، اور آج تو اس کی وجہ سے اس کی ماں کو برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ وہ ماں جو کئی سالوں پہلے منو مٹی تلے دفنائی جا چکی تھی۔ پھپھو، ہانیہ سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سروت بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ اب مزید اپنی ماں کو برا بھلا نہیں بولنے دے گی، اور اس بات کا اب صرف ایک ہی حل تھا کہ ہانیہ اسی شخص سے شادی کر لے جو اسے دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اسی لیے رات بھر جاگنے اور رونے کے بعد وہ سروت بیگم کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ سروت بیگم نے کاردار نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر منہ سے کچھ بھی نہ بولی۔ کل جو میرے لیے رشتہ آیا تھا، آپ ان لوگوں کو ہاں کر دیں، اور کل ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، میں اس کے لیے ان لوگوں سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، ہانیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ سروت بیگم نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے بیٹے کو میرے ہی خلاف بھڑکانے کے بعد میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی یہ تمہاری خام خیالی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تم جیسی لڑکی سے کروں گی، سروت بیگم نے اسے ذلیل کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اسے زندگی بھر کی اس ضلالت سے ہی تو بچنا تھا۔ سروت بیگم نے اسی وقت لڑکے والوں کو فون کر کے ان سے معافی مانگی، اور انہیں اسی ہفتے کے نکاح کی تاریخ دے دی، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی لالچ دیا تھا کہ اگر وہ اس رشتے پر راضی ہو جائیں تو وہ ہانیہ کو پورے 5 تولے سونا چڑھائیں گی۔ اور وہ لڑکے والے تو پہلے ہی لالچی لوگ تھے، کیسے نہ اس رشتے کے لیے راضی ہوتے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے 5 تولے سونا گھوم گیا تھا۔ وہ لوگ فوراً ہی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے، اور اسی ہفتے ہانیہ کا نکاح اور رخصتی قرار پا گئی۔ میر سلطان کو ان سب کی کوئی خبر نہیں تھی،
اور نہ ہی ثروت بیگم نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ خاموشی سے ہانیہ کو رخصت کرنے کی تیاری کرنے لگی۔ انہوں نے یہ بات میر سلطان سے چھپا لی تھی۔ ہانیہ کچن میں کام کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کچن کے دروازے پر میر سلطان اطمینان سے کھڑا اپنے سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ جانے کیوں یہاں میر سلطان کی موجودگی سے اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ میر سلطان چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ میر سلطان کو اب تک خبر نہیں تھی کہ ہانیہ کا رشتہ اسی لڑکے کے ساتھ طے ہو گیا تھا اور وہ اسی ہفتے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ میر سلطان نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ ہانیہ یکدم ہی گھبرا کر کچن کے دروازے کی سمت دیکھنے لگی، کہیں ثروت بیگم یہ سب نہ دیکھ لیں۔ ہانیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں پانے کی خاطر میں ساری اس دنیا سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہوں، میر سلطان نے جذبات سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا اور ہانیہ کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر ہانیہ کمال مہارت سے اسے نظریں چرا گئی۔ وہ میر سلطان کو اپنی آنکھوں میں اور اپنے دل میں جھانکنے کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے میر سلطان کو اپنے دل میں جھانکنے کی اجازت دے دی تو ایک بار پھر سے اس کی ماں کے کردار پر کیچڑ اچھالی جائے گی، اور ہانیہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ جب جب اس کی پھپھو اس کی مری ہوئی ماں کے کردار پر کیچڑ اچھالتی تھی، اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ پلیز آپ مجھ سے ایسی باتیں مت کریں، آپ جو چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا، ہانیہ نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہانیہ کی بات سن کر میر سلطان چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہوا۔ اس کا دل دھڑکنا رک سا گیا۔ اسے لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ ہانیہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میر نے بے یقین لہجے میں سوال کیا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، آپ مجھ سے شادی کرنے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ پلیز مجھ سے دور رہا کریں، ہانیہ نے اس کی گرفت سے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنا رخ موڑ گئی۔ میر سلطان حیرت زدہ سا رہ گیا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ میر سلطان نے بے یقین لہجے میں سوال کیا۔ ہانیہ نے اپنے آنسوؤں کو اپنے حلق میں اتارا اور میر کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ کے لیے میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ میرا خیال اپنے دل سے نکال دیں، ہانیہ نے مضبوط لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ میر سلطان ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اسے ہانیہ سے اس قدر صاف گوئی کی امید بالکل نہیں تھی۔ ہانیہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ ہانیہ اس کا دل تو رکھ سکتی تھی، وہ تو اس کا دل اپنے قدموں تلے روند کر ہی چلی گئی۔ ہانیہ دلہن بنی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اس کے برابر میں وہی 45 سالہ شخص بیٹھا تھا جسے میر سلطان نے اس کی شادی کرنے سے انکار کیا تھا، مگر ہانیہ نے اس معاملے میں اپنے دل کی نہیں سنی، اور وہ آج اپنے سے دگنی عمر کے شخص کے ساتھ نکاح کرنے جا رہی تھی، اور صرف اسی وجہ سے کیونکہ اب وہ مزید اپنی ماں کے بارے میں نہیں سن سکتی تھی۔ ہانیہ نے خود کو ہی داؤ پر لگا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہونے والا تھا۔ نکاح خواں بھی آ گئے تھے اور نکاح شروع ہو گیا۔ میر سلطان اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یکدم ہی اس کا دل ڈوبا اور وہ پریشان ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے پریشان ہو کر ثروت بیگم کو کال کرنی چاہی، مگر وہ اس وقت نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھی، اسی لیے میر سلطان کی کال نہ اٹھا سکی۔ میر سلطان بغیر کچھ سوچے سمجھے آفس سے اٹھا اور سیدھا گھر جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں اس طرح سے کر رہا ہے۔ بس اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، گھر میں چہل پہل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اتنے مہمان اس کے گھر میں کیوں جمع ہیں۔ وہ ناسمجھی سے آگے بڑھا
मगर सामने का मंजर देखकर वो अपनी जगह दंग रह गया। हानिया सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस दुल्हन बनी बैठी थी। मीर सुल्तान के कदमों तले से जमीन निकल गई। ये निकाह नहीं हो सकता। मीर सुल्तान की गरजदार आवाज पूरे लाउंज में गूंजी। हानिया ने एक झटके से सर उठाया और सरबत बेगम तो हक को दक रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मीर सुल्तान यूं अचानक आ जाएगा और इस निकाह को रोक देगा। मीर, अब ये निकाह नहीं रुक सकता, इसलिए बेहतर है तुम खामोशी से यहाँ से जाओ और हानिया को इस घर से रुखसत होने दो। सरबत बेगम ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा। हानिया पत्थर का मुजस्मा बन चुकी थी। आप मेरी माँ हैं, आपको इस बात का ख्याल नहीं कि आप मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन रही हैं? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं हानिया के बगैर नहीं रह सकता। आप क्यों उससे इतनी नफरत करती हैं? जो कुछ भी आपके अपने भाई और भाभी से इख्तलाफात थे वो अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए बेहतर है कि आप भी भूल जाएं और हानिया को बख्श दें। मीर सुल्तान ने लब भेंचे सर्द लहजे में कहा और फिर मेहमानों की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं पहले भी आप लोगों को इस घर से निकाल चुका हूँ और अब दोबारा निकाल रहा हूँ। आप लोग अपने ये मेहमान और अपनी सो कॉल्ड बारात वापस ले जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीर सुल्तान ने गुस्से से पागल होते कहा। उसे इस कदर गुस्से में देखकर वो लोग वापस चले गए, मगर जाते जाते सरबत बेगम को 4 बातें सुनाना ना भूले थे। सरबत बेगम ने घूर कर अपने बेटे की तरफ देखा, जो उनकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। मीर सुल्तान ने हानिया के बराबर में बैठते हुए कहा। हानिया बेयकीनी से उसे देखे गई। मीर सुल्तान के चेहरे के तासुरात इस कदर पथरीले थे कि हानिया की कुछ भी कहने की हिम्मत ही ना पड़ी। कुछ ही देर में हानिया मीर सुल्तान के निकाह में आ चुकी थी, जबकि सरबत बेगम कलस्ती ही रह गई। उन्होंने हानिया को मीर सुल्तान की ज़िंदगी से दूर रखने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सकी। मीर सुल्तान और हानिया का साथ जिंदगी भर का लिखा था। हानिया गुमसुम सी बैठी थी। उसके सोचने समझने की सारी सलाहियतें सल्ब हो गई थीं। मीर सुल्तान ने मुस्कुराकर हानिया की तरफ देखा, मगर हानिया मुस्कुरा भी ना सकी। उसकी नज़रें सरबत बेगम के गौसीले चेहरे पर जमी हुई थी। हानिया का दिल किसी पत्ते की मानंद लरज़ रहा था। अब उसे सारी ज़िंदगी अपनी माँ के नाम के ताने सुनने पड़ेंगे। वक्त तेज़ी से गुजरता गया। हानिया किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब उसे मीर सुल्तान की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। लाउंज में खेलते 2 जुड़वां बच्चे अपने बाबा की गाड़ी का हॉर्न सुनकर बाहर भागे थे। हानिया भी किचन से हाथ साफ करती हुई बाहर आई। मीर सुल्तान ने मुस्कुराकर उसे गले से लगाया और फिर वो सरबत बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा। सरबत बेगम बेड पर लेटी थी। उन्होंने गर्दन मोड़कर मीर सुल्तान की तरफ देखा। वो चलने फिरने से कासिर हो चुकी थी। उनके जिस्म के आधे हिस्से पर फालिज गिरा था और वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, मगर हानिया ने उनकी खिदमत बेटियों से बढ़कर की थी। आज सरबत बेगम कुछ बोल नहीं सकती थी, मगर रोज़ ही दिल में हानिया से अपने किए की माफ़ी ज़रूर मांगती थी।